ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ مچھر کی مثال بیان کرنے سے، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر مثال بیان کرنے سے، فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان والے ہیں، فیعلمون پس وہ جان لیتے ہیں، انہ الحق من ربہم یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بہت ساروں کو ہدایت پہ لے آتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ اس مثال کے ذریعے سے فاسقین کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ نے چیلنج دیا تھا، اگر تم کہتے ہو بھی حضور اپنی طرف سے بنا کے لائے، حضور نبی برحق نہیں ہیں، خود بنا کے لے آتے ہیں، معلم ہیں، مجنون ہیں، تو پھر تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ پھر میرے رب نے چیلنج میں تخفیف کی، چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر میرے رب نے اور تخفیف کی، اسی صورت میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ 114 صورتوں میں سے کوئی چھوٹی سی صورت تو بنا کے دکھا دو۔ اب کافروں سے، مشرکوں سے، ظالموں سے بن تو کچھ نہ آیا، خواہ مخواہ پھر اعتراضات شروع کر دیے، شوشے اڑانے شروع کر دیے، جی رب کا کلام ہے، تم کہ تو رب بڑا بادشاہ ہے، پھر بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا سردار ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، کہیں مچھر کی مثال، کہیں مکھی کی مثال، کہیں مکڑی کی مثال، کہیں کتے کا ذکر، کہیں خنزیر کا ذکر، یہ کیا ہے قرآن میں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ تو نہیں شرماتا اس بات کو بیان کرنے سے، کہیں مچھر کی مثال بیان کر دی، کہیں میرے رب نے مکھی کی مثال، اللہ تو نہیں شرماتا، یہ حکمتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات سمجھانا اسی مثال سے پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر تو کیا ہے، خنزیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیں جہاں پہ اللہ نے حرام چیزیں ذکر کی ہیں، وہاں میرے رب نے یہی ذکر کیا ہے کہ میتا تم پہ حرام ہے، مردار دم جو خون، جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو جو خون بہتا ہے فوراً نکلتا ہے، وہ خون تم پہ حرام ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور تم پر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اب میرے رب نے ذکر نہیں کرنا تھا یہاں پہ۔ اور اسی طرح اللہ نے غیر اللہ کی بے بسی ذکر کرتے ہوئے، غیر اللہ بالکل بے بس ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں، تو میرے رب نے مثال سے سمجھایا، یا ایھا الناس اے لوگو ضرب مثل ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ توجہ سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکار رہے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ اللہ نے فرمایا سارے مل بھی جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب میرا رب یہاں پہ کیا کہتا، شیر اور ہاتھی کا کہتا، تو ذباب میرے رب نے لفظ ذکر کیا، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، اللہ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا یہ ہرگز مکھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ سارے جمع ہو جائیں نہیں بنا سکتے۔ اور پھر میرے رب نے مزید بے بسی ان کی ذکر فرمائی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا يستنقذوه منه چھڑوا نہیں سکتے، وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے۔ یہ تو اتنے بے بس ہیں، تم ان ظالموں کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ اسی طرح اللہ نے مشرکوں کا ان کی مذمت کرتے ہوئے مشرکوں کو سمجھانے کے لیے میرے رب نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء ان بندوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اولیاء بنا رہے ہیں، مشکل کشا حاجت روا بنا رہے ہیں، کمثل العنکبوت ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مکڑی یہ جالے نہیں بناتی اس کی طرح ہے، اتخذت بیتا اللہ نے فرمایا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ سارے گھروں میں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر، نہ اسے سردی سے بچا سکے نہ گرمی سے بچا سکے، ماڑا سا تنکا لگے اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتے ہیں۔ مکڑی ایسی ظالم ہے، اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی چھت، اتنا بڑا محل، کوٹھی، قلعہ، یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے نیچے بھی وہ اپنا گھر بنائے گی۔
تو اتنی بڑی اللہ کی رحمت، اتنی بڑی اللہ کی ذات، مشرکوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی، اس کے نیچے پھر اور حاجت روا مشکل کشا یہ بنا رہے تھے۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا، اور کیسے سمجھاتا میرا رب؟ تو اس لیے اور کہتے ہیں کہیں کتے کا ذکر، کتے کا ذکر تو اللہ نے، میرے رب نے ذکر کیا ہے، وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ وہاں پہ ذکر ہو تو میرے رب نے سمجھا ایسا یقولون، کچھ کہتے ہیں ثلاثۃ، تین لوگ ہیں اصحاب کہف، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا ہے، وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہتے ہیں خمسۃ، نہیں 5 لوگ ہیں، سادسہم کلبہم رجما بالغیب، چھٹا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں 8 ہیں اپنا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں نہیں 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد کو میں جانتا ہوں، تم کیوں پیچھے لگے ہوئے؟ اور میرے رب نے کتے کا بھی ذکر کر دیا۔ تو اس لیے خواہ مخواہ یہ اعتراض کرنا کہ کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں کتے کا ذکر ہے، کہیں خنزیر کا ذکر ہے، یہ میرے رب نے جو تذکرے قرآن میں کیے ہیں، میرے رب کی حکیم ذات ہے، اس مثال سے بات سمجھ آتی ہے، اس لیے میرے رب نے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے مثلا ایک مثال، ما بعوضۃ، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، مچھر کی مثال بیان کر دے، فما فوقہا، یا اس مچھر سے بھی بڑھ کے ہو، جو حقیر چیز ہو، مچھر سے بھی بڑھ کے، جس طرح مکھی ہو گئی، مکڑی ہو گئی۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں مچھر کا ذکر فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم سارے وہ اکثر بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا، اگر دنیا تازن عند اللہ، اگر اللہ کے ہاں اس کا وزن ہوتا کتنا، جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی وقت ہوتی، ما سقا کافرا منہا قطرۃ ابدا، اللہ کافر کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دیتا۔ وہاں پہ بھی میرے نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے مچھر کے پر سے، کہ دنیا کی وقت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے، وہ مسائل پوچھنے میں نہیں شرمت، جس طرح میرے نبی کی خدمت میں حضرت ام سلیم آئی، آ کے حضور سے عرض کیا، حضور مسئلہ پوچھنا تھا، پہلے ہی کہہ دیا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تو حق بات کہنے سے حضور نہیں شرماتا، میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ جی عورت کو بدخوابی ہو جائے، عورت کو احتلام ہو جائے، کیا اس پہ غسل لازم ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ام سلیم، اس پہ بھی غسل لازم ہوتا ہے جب پانی دیکھے۔ اب دیکھیں میرے نبی علیہ السلام نے تو مسائل سمجھانے، حضور نے سمجھا دی، تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر مثال بیان کرنے سے، فاما الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب ایمان والوں کو تو مکھی کی مثال بھی سمجھ آ رہی ہے، حق مثال ہے، مچھر کی مثال بھی حق سمجھ آ رہی ہے، مکڑی کی مثال بھی حق سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں خنزیر کا ذکر کیا، کتے کا ذکر کیا، یا اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، یا اللہ نے بقرہ گائے کا ذکر کیا، جس جس چیز کا بھی میرے رب نے ذکر کیا ہے، بہترین ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے؟ وہ اعتراضات شروع کر لیتے ہیں، بے اللہ کو یہی لفظ ملا تھا، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، اللہ کو کوئی اور لفظ نہیں ملتا تھا، کوئی اور مثال نہیں ملتی تھی، کوئی اچھی مثال، کوئی اس طرح کی مثال، اس طرح باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے پھر، یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ نے فرمایا، ایسی مثالیں جب اللہ بیان کرتا ہے، یہ مثال اگر صحیح ذہن میں نہ بیٹھے، اللہ کی حکمت کو تم نہ سمجھو، اللہ کے کلام کو جب تم نہ سمجھو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اس مثال کے ذریعے سے بہت ساروں کو پھر گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس مثال کے ذریعے سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے، جو جانتے ہیں یہ مثال حق ہے، اللہ نے ٹھیک بیان کی ہے، اللہ کی حکیم ذات حکمت کے مطابق اللہ نے ٹھیک کہا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، مثال سے ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب مشرک کو جب یہ مثال دی جائے، سمجھائی جائے، کیا اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور جو مکھی چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں لا سکتے، یہ ہماری مرادیں کس طرح پوری کریں گے؟ جب سمجھ آ جاتی ہے اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ نے فرمایا ہاں اس مثال کے ذریعے سے میں فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہوں۔ شریعت میں فاسق کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، ایک فاسق وہ ہوتا ہے جو رب کی اطاعت نہیں کرتا، دل میں ایمان ہوتا ہے
گناہ بھی کرتا رہتا ہے، صغیرہ بھی کرتا ہے، کبیرہ بھی کرتا ہے، ایسے فاسق کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ فاسق قیامت والے دن شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور ایک فاسق وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جو کفر میں حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہی ہے اللہ ایسے فاسقوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو فاسقوں میں سے داخل ہونے سے بچائے، اللہ ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ جتنی مثالیں میرے رب نے بیان فرمائی ہیں اللہ ہمارے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔